پر ذرا غور کیجیے. محبت کیا؟ آپ کے کلیہ چوک میں ایسا بہت ہوتا ہے, شاید آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہوں گے. اہل حدیث بھی آج اس میدان میں پیچھے نہیں, اللہ معاف کرے. وہ جو جب ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ آتی ہے, گنجا خور, گٹکا خور, بیڑی خور, سر پہ پگڑی اگڑی باندھ کے ڈی جے وجے لگا کے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی راستے میں ادھر پکارتا اور جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا. کیا یہ محبت ہے اصل میں؟ نہیں میرے بھائیو, یہ محبت نہیں ہے اصل میں. محبت کسے کہتا؟ اور ایک چیز ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں, رسول سے نہ صرف محبت کرنے کی بنیاد پر آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں رسول سے میں محبت کرتا ہوں, میں رسول کی بات نہیں مانوں گا, میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا, ان کی فرما برداری نہیں کروں گا, میں جہنم سے بچ جاؤں گا, اگر ایسا سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے. اچھا, رسول کے چچا کا نام کیا تھا؟ ابو لہب. رسول کا چچا ابو لہب نبی سے پیار کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کوئی جواب دیں گے؟ کرتے تھے نا. ابو لہب نبی سے بڑی محبت کرتے تھے, معلوم ہے. سنیے, ابو لہب جب اللہ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک لونڈی رہتی ہے, ایک باندی رہتی ہے. لونڈی نے آ کر خوشخبری دی اور ابو لہب سے کہا کہ اے ابو لہب, آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی کے مارے اپنی باندی کو آزاد کر دیتی ہے, اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اے میری باندی, اے میری لونڈی, جا جا جا, میں تجھے آزاد کر دیا. بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی باندی کو بھی آزاد کر دیا. او لوگوں, نبی کی محبت کا نام لے کر آج ڈی جے کے سامنے ناچنے والوں, 12 ربیع الاول کی جب تاریخ آتی ہے, چہرے پر داڑھی نہیں, پچھم پہچانتے نہیں, کبھی مسجد کے اندر قدم گرتا نہیں, لیکن پھر بھی نبی کا جنم دن مناتے ہو اور دنیا والوں کو بتاتے ہو کہ دیکھو میں رسول سے محبت کرتا ہوں. اصل میں یہ محبت تو نہیں ہے. کیا ابو لہب وہ بھی نبی سے محبت رکھتا تھا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا؟ آؤ ذرا دلیل میرے سامنے لاؤ, کیا ابو لہب جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ وہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ابو لہب جہنم کے اندر جائے گا. پھر میرا تم سے سوال ہے, بتاؤ ابو لہب بھی تو نبی سے محبت کرتا تھا, پر ابو لہب جہنم کے اندر کیوں جائے گا؟ او لوگوں, سال کے ایک دن صرف نبی کا جنم دن منا لینا اور یہ کہنا کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں, ہمیں نجات مل جائے گی. ذرا بتانا, ابو طالب نبی کا چچا تھا, وہ ابو طالب وہ چچا کہ نبی سے اتنا پیار کرتا تھا, نبی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے بستر پر اپنے بچوں کو بھی آنے نہیں دیتا تھا, پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلاتا تھا. او لوگوں, میں تمہیں بتاؤں کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتا تھا کہ ابو طالب جب تک دنیا کے اندر زندہ تھا کوئی بھی نبی کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی حماقت نہیں کرتا تھا. وہ لوگوں, ابو طالب تو زندگی بھر نبی کی حفاظت کرتے رہے, نبی سے بڑا پیار کرتے رہے. اب بتاؤ, وہ ابو طالب نبی سے تو پیار کرتا تھا, وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تم بھی جواب دو گے کہ ابو طالب جہنم کے اندر جائے گا, جنت کے اندر نہیں جائے گا. اچھا, ابو طالب محبت کرے جہنم میں, ابو یعنی لہب نبی سے محبت کرے وہ بھی جہنم میں, اور تم سال میں ایک دن تعزیہ نکال کر یہ کہو, ایک دن سال میں تم یعنی گنبد بنا کر گھروں کو سجا کر مسجدوں میں کمکمے لائٹ کے ذریعے سے مسجد کو سجا کر تم یہ کہو کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, اسی سے ہمیں نجات مل جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبت کیا ہے؟ شارٹ کوٹ میں آپ کو سمجھاؤں, محبت کا معنی یہ ہے کہ رسول آپ کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیں اس طرح آپ زندگی گزاریں. صحابہ رسول سے محبت کرتے تھے, وہ لوگ اپنی زبان سے صرف دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی, اپنے کردار کے ذریعے سے بھی, اپنے رہن سہن کے ذریعے سے بھی, اپنی بول چال کے ذریعے سے بھی, اپنی چال چلن کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہاں ہم لوگ رسول سے محبت کرتے تھے. آج ہم اور آپ سے کہہ کر جاتا ہوں, آپ سے
ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے بچے کی شادی میں جہیز لیتے ہیں، یہ تو محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ بے پردگی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ آپ گھومتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ تو محبت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے جلسہ سجاتے ہیں، دور دراز سے مولویوں کو بلاتے ہیں، اور دوسری طرف جلسے کے نام پر میلہ لگا کر کے لچا اور لچین کو موقع دینا، یہ تو رسول سے محبت نہیں ہوتی۔ اصل میں رسول سے محبت کا معنی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول آپ کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دے آپ اس طرح زندگی گزاریں۔ محبت رسول کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ محبت رسول کیا۔ پریشانی ہو رہی ہے، ختم کر دوں؟ اچھا چلیے جب آج بولتا ہوں موڈ میں ہوں تو بولنے دیجیے۔ آج دیکھیے محبت کسے کہتے ہیں، ہمیں دیکھیے اور ذرا صحابہ اکرام کو دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور لوگوں جلوس نکالنے والوں، جنم دن منانے والوں، موقع تو نہیں ہے کہ تم کو بہترین انداز میں جواب دیا جائے۔ اگر کبھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا اور کلیہ چوک میں پروگرام ہوگا تو کھل کر ان کو جواب دے کر جاؤں گا۔ آج اتنا یاد رکھو کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، وہ بھی حدیث کے ذریعے سے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے نبی انگوٹھی نکال کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، او لوگوں سنو، میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام۔ اللہ کے نبی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں۔ انگوٹھی پڑی ہوئی ہے اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر جو اور لوگ موجود ہیں وہ اس سے کہتے ہیں، بھائی نبی تو چلے گئے، جا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے۔ وہ کہتا ہے، ارے لوگوں کیا تو نے نہیں دیکھا، ارے لوگوں کیا تو نے نہیں سنا کہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی نکال کر باہر پھینک دیے؟ کہا کہ ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا، نبی نے تو یہ کہا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا کی انگوٹھی پہننا حرام، میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، لیکن اے میرا بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لے، تیرے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو جا کر دے دے۔ نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام، مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال، جا اٹھا لے اپنے گھر کی عورتوں کو دے دے، بڑی قیمتی سونے کی انگوٹھی ہے۔ محبت رسول دیکھو، اس نوجوان نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ میرے گھر کی عورتوں کے لیے یہ سونا پہننا حلال ہے، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو اٹھا کر لے جاؤں اور اپنے گھر کی عورتوں کو پہناؤں جو چیز میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیے ہوں۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ صرف دعویٰ ٹھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا، محبت رسول کسے کہتے ہیں ذرا دیکھیے میرے بھائیوں۔ اور محبت رسول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عرب کے اندر لوگ شراب پیتے تھے، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے کھڑی ہو کر اعلان کر دیا، او مسلمانوں، اے مکہ والوں، آج کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام، آج کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام، آج کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ برسوں سے شراب پیتے ہوئے
रहे थे, ये एक ही मिनट में शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया, अपने घरों के बाहर शराब को फेंकना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद सहाबा किराम ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल, और यही है मोहब्बत रसूल का तकाजा। हम नबी से क्या मोहब्बत करें, यह अलग बात है। हम लोगों को दिखाने के लिए नमाज भी पढ़े, यह अलग बात है कि हम दो लोगों को दिखाने के लिए आज हम दाढ़ी भी रखे, मुसलमानों के लिबास में भी रहे। लेकिन ये सच है मेरे भाइयों कि आज जो हम हराम काम कर रहे हैं, हदीस सुनने के बाद भी, रसूल की तालीमात को जानने के बाद भी हम और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये कि रसूल का हर हुक्म मानना जाए। मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? ऊपर हाथ बांध कर नमाज पढ़ना चाहिए या ऊपर हाथ बांध कर नमाज पढ़ना चाहिए या नीचे हाथ बांध कर नमाज पढ़ना चाहिए? जोर से आमीन बोलना चाहिए या धीरे से आमीन बोलना चाहिए? मेरे भाइयों, बरसों से मुसलमान इसको लेकर इख्तिलाफ किए जा रहे हैं। ये तो मोहब्बत रसूल नहीं है। तुम भी मोहब्बत रसूल का दावा ठोकते हो, हम भी मोहब्बत रसूल का दावा ठोकते हैं। जरा देखो असल में मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? हदीस ने ये बता दिया, नबी ने ये बता दिया, सल्लू कमा रोयतुमूनी उसल्ली। हमने देखा कि नबी इस तरह नमाज पढ़ते थे, हम भी उसी तरह नमाज पढ़ने लगे। तुमने क्या देखा? तुमने तो ये नहीं देखा कि नबी किस तरह नमाज पढ़ते थे, बल्कि तुमने तो देखा हमारा फला पीर इस तरह नमाज पढ़ते थे, फला इमाम इस तरह नमाज पढ़ते थे, फला मौलवी इस तरह नमाज पढ़ते थे। तुमने उसको अपना लिया। ये तो मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल तो ये कि हदीस आ जाने के बाद उस पर अमल कर लिया जाए, नबी का हुक्म आने के बाद उस पर अमल कर लिया जाए, ये मोहब्बत रसूल है। बड़ा दावा ठोकने वालों, मोहब्बत रसूल मेरे भाइयों, एक ही चीज याद रखिए, मोहब्बत रसूल का तकाजा ही यही है कि रसूल की इताअत की जाए, रसूल की पैरवी की जाए, उनके बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। और लोगों, मोहब्बत रसूल के बारे में क्या बताऊं? मोहब्बत रसूल का तकाजा ही है इताअत रसूल। और लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि आपका किरदार नबी जैसा हो, आपकी बोली नबी जैसी हो, आपका चेहरा नबी जैसा हो, आपका रहन सहन नबी जैसा हो, और आपके घर की शादियां भी नबी के बताए हुए तरीके पर हो। ये मोहब्बत रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। एक छोटी सी हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। ओ लोगों, याद रखो, मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा। मेरी उम्मत का हर एक मर्द और मेरी उम्मत की हर एक औरत जन्नत के अंदर जाएगी। मर्द भी जन्नत के अंदर, औरतें भी जन्नत के अंदर, कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आगे अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया, सिवाय उन लोगों के जो लोग जन्नत में जाने से इनकार करता हो। अल्लाह के नबी से पूछा गया, सवाल क्या गया? ये अल्लाह के नबी, वो कौन से बदनसीब लोग हैं, वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे, जो जन्नत में जाना ना चाहे? अल्लाह के नबी ने क्लियर कर दिया, मन अतानी दखलल जन्ना। जिसने मेरी इताअत की, मेरे बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारी, वो तो जन्नत में चला जाएगा। और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरे बताए हुए रास्ते पर जिंदगी ना गुजारी, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये मोहब्बत रसूल है कि रसूल की इताअत की जाए, रसूल की बात मानी जाए। हर एक चीज पर नबी ने कहा ये करो, ये करना है। लेकिन अफसोस तो मुझे तब भी हुआ, बुरा मत मानना, एक बात कहकर जा रहा हूं, जलसे में इतना ही कर सकते हैं ना आप लोग मेरा? अगर सच बोलूंगा तो जलसे में नहीं बुलाएंगे। भाई अल्लाह की जमीन ना बहुत बड़ी है, आप नहीं बुलाएंगे तो कोई और मुझे बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे तो रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, कहीं पढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। किसी से डरता तो नहीं हूं। यह है मोहब्बत रसूल, हक बोलना। जलसा सजाते हैं, रसूल की बातें हो रही है, मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बातें हो रही है। और हमने और आपने आज जलसों का हाल देखा।
بتائیے کس اینگل سے باہر سے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ اندر میں جلسہ ہو رہا ہے, اس مجلس میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہونے والی ہے. آج میلوں کا حال ہم نے دیکھا, عورتیں بھی گھوم رہی ہیں, ہماری بیٹیاں گھوم رہی ہیں, ہمارے بچے گھوم رہے ہیں, جلیبی کھا رہے ہیں, مٹھائی کھا رہے ہیں, کود رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کیا یہ ہے طریقہ؟ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا؟ میرے بھائیو, اگر سچ میں آپ کے دل میں رسول کی محبت ہوتی تو آپ کے جلسے کے سامنے ایک دکان تک نہ بیٹھتی. یہ محبت رسول ہے. اگر سچ میں آپ کے دل میں رسول کی محبت ہوتی تو آج آپ کی بیٹی میلوں میں نہ گھومتی. یہ محبت رسول ہے.